ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ فبغى علیہم، اس نے ان کے خلاف شرارت کی۔ فبغى علیہم، اس نے ان کے خلاف تکبر کیا۔ وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے۔ ما ان مفاتحہ، کہ اس کی چابیاں لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، ایک زور آور جماعت کو بھی تھکا دیتی تھی۔ اذ قال له قومہ لا تفرح، جبکہ اس سے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا لا تفرح، کہ تم مت اتراؤ، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سورہ قصص کا اخیر تقریباً چل رہا ہے۔ اس کے آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جو فرعون سے بھی متعلق تھے، کچھ واقعات وہ بیان ہوئے، اور آخر میں جب جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ایک ایجنٹ قارون سے متعلق تھا۔ قارون نام کے اعتبار سے تو مشہور ہے، جیسے کہ فرعون مشہور ہے، اور جس طرح فرعون اپنی ایک وصف یا عیب کہہ لیجئے یعنی ظلم کے ساتھ مشہور ہے، اور فرعون کے لفظ سے ظلم اور باطل کا تصور فوراً ذہن میں آ جاتا ہے، اسی طرح قارون بھی اپنے ایک وصف یعنی مال و دولت کے ساتھ مشہور ہے، اور وہ مال و دولت جو انسان کو نافرمانی کی طرف اور تباہی کی طرف لے جائے۔ چنانچہ متکبر مالدار کو قارون کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، اور ایک ظالم شخص کو، اور خاص طور پر جس نے بچوں پر ظلم کیا ہو، اس کو فرعون کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ قارون کون تھا، اس کا مختصر سا تعارف تو جو ہے وہ قرآن کریم کی اسی آیت کے پہلے جملے میں ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، یعنی یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، یہ فرعون کی جو قوم تھی قبطی ان میں سے نہیں تھا۔ پھر بعض تفسیری روایات میں تفصیل ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار بھی تھا۔ بعض نے اسے خالہ کا بیٹا بتایا ہے، اور بعض نے چچا کا بیٹا بتایا ہے۔ اس کے باپ کا نام یسہر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، تو عمران اور یسہر دونوں بھائی تھے، تو یہ اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا۔ اور یہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد تورات کا سب سے بڑا عالم تھا، لیکن اس کو جو اللہ نے مال و دولت دیا اس کی وجہ سے یہ تکبر میں، غرور میں، ظلم میں اور حتیٰ کہ نفاق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جب انسان کے پاس مال و دولت آتا ہے تو یہ جو مال و دولت ہے یہ بھوکا ہوتا ہے اقتدار کا، یہ کرسی کا بھوکا ہوتا ہے۔ انسان کی جیب میں پیسہ ہو تو پھر اس کو بڑا بننے کا شوق چراتا ہے کہ جب میرے پاس پیسہ ہے تو میرے پاس پیسہ ہونے کا اور دولت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے سرداری ملے، سرداری میرا حق ہے۔ یہی معاملہ یہاں پیش آیا کہ اسے سرداری کا شوق چڑھا کہ مجھے سردار ہونا چاہیے بنی اسرائیل کا، اور ادھر بنی اسرائیل کی سرداری بھی اور نبوت بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ تقاضا کیا کہ میں قوم کا بڑا آدمی ہوں اور مال و دولت والا ہوں، تو مجھے آپ کوئی عہدہ دیں اور مجھے اپنا نائب بنائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو سرداری اور ذمہ داری ہمارے پاس ہے، یہ نبوت ہمارے پاس ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے منتخب کردہ ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور ہم اپنے اختیار سے تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ تو اسے حسد ہو گیا،
کہ میں مال و دولت والا ہونے کے باوجود عہدے سے محروم ہوں، تو یہ شخص جو ہے وہ فرعون کا ایجنٹ بن گیا۔ ایجنٹ کیسے بنا کہ آپ نے تاریخ میں بھی پڑھا ہوگا کہ جب فاتح قوم کسی علاقے کو فتح کرتی ہے اور کسی قوم پر غلبہ حاصل کرتی ہے، تو اس قوم کے اندر جو مفاد کی پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ انہیں اپنے جو ہے کاموں کے لیے، اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہے، اور ان کالی بھیڑوں کے ذریعے اور ان مفاد پرست شخصوں کے ذریعے وہ مفتوح قوم پر حکومت کرتی ہے، انہیں اپنے قریب کرتے ہیں، انہیں جائیدادوں سے، جاگیروں سے نوازتے ہیں، اور اپنی طرف سے معزز خطابات دے کر ان کو اپنا ایجنٹ بنا کر ان کی قوم پر مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ جیسے جب انگریز نے بر صغیر پر قبضہ کیا تو اس نے بھی یہاں یہی کام کیا کہ مسلمانوں میں سے، اسی طرح ہندوؤں میں سے، سکھوں میں سے اس نے مفاد پرست قسم کے لوگ ڈھونڈے کہ جو اپنے مفاد کے لیے اور اپنی سرداری کے جذبے کو تسکین پہنچانے کے لیے اپنی قوم پر بڑے سے بڑا ظلم کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، تو اس نے ان کو اپنے قریب کیا، ان کو جاگیریں دی، جاگیریں دینے کے بعد پھر ان کو خطابات دیے، کسی کو خان کا خطاب دیا، کسی کو خانان خاں کا خطاب دیا، اور کسی کو سر کا خطاب دیا، اور پھر ان لوگوں کو، بلکہ ان خاندانوں کو بر صغیر کے عام مسلمانوں پر مسلط کر دیا، اور یہ لوگ نام کے ہندوستانی یا پاکستانی ہونے کے باوجود اصل میں انگریز کے ایجنٹ رہے، اور انگریز کے مفادات کو ان لوگوں نے ساری زندگی تحفظ دیا۔ اور جب انگریز ذلیل و خوار ہو کر ہندوستان سے نکلا تو انہی کالے انگریزوں کو، انہی ایجنٹوں کو جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان پر مسلط کر کے گیا، اور آج تک ہم انہیں بھگت رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی اسی قسم کا شخص تھا۔ فبغى علیہم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی قوم کے خلاف تکبر کیا۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، دونوں میں نے کیے ہیں۔ فبغى علیہم تکبر کیا، اور دوسرا ہے کہ فبغى علیہم اپنی قوم پر کے خلاف شرارت کی، اور اسی طرح جو ہے قوم کے خلاف سرکشی کی، دونوں چیزیں تھیں۔ تکبر تو تھا مال و دولت کی وجہ سے، سرداری چاہتا تھا، اور پھر جب سے فرعون نے اس کو اپنا ایجنٹ بنا کر بنی اسرائیل پر مسلط کیا تو یہ بنی اسرائیل پر اپنے ہی قوم کے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگا، تاکہ فرعون کی نظر میں اس کی عزت اور اس کا مقام جو ہے وہ بڑھا رہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اس کو بہت سے خزانے دیے تھے۔ یہ کنوز کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، عربی کے اعتبار سے یہ کنز کی جمع ہے۔ کنز اس خزانے کو کہا جاتا ہے کہ جس سے حقوق ادا نہ کیے گئے ہوں، نہ بندوں کے حقوق ادا کیے گئے ہوں، اور نہ ہی اللہ کے حقوق جو اس میں متعلق ہیں اس کو وہ ادا کیے گئے ہوں، ایسے مال کو کنز کہا جاتا ہے۔ اس لیے وہ دفینہ جو زمین سے برآمد ہو اس کو بھی کنز کہا جاتا ہے، کیونکہ جب وہ برآمد ہوتا ہے تو اس سے بھی کوئی حق ادا نہیں کیا ہوتا۔ تو اس لحاظ سے قارون کے مال کو کنوز کہا گیا کہ وہ ایسا بخیل انسان تھا، مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ، کہ اس کے پاس جو اتنا مال تھا نہ وہ اس میں سے اللہ کے حقوق ادا کرتا تھا، نہ وہ اس میں سے بندوں کے حقوق ادا کرتا تھا۔ اور فرمایا مال کتنا تھا، اس کی مقدار بتلانے کے لیے یہاں ایک جملہ ذکر کیا گیا ہے تاکہ اس کے مال کا اندازہ ہو سکے۔ فرمایا اس کی کنجیاں، اس کے مال کی کنجیاں ایک طاقتور زور آور جماعت کو تھکا دیتی تھی۔ عصبہ عربی زبان میں 3 سے لے کر 10 افراد تک کی جماعت کو کہا جاتا ہے۔ 3 ہوں، 5 ہوں، 7 ہوں، 9 ہوں، 10 تک کی جو جماعت ہے اس کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا اولی القوہ، عام آدمیوں کی جماعت نہیں، طاقتور لوگ، طاقتور غلام، مفاتح، چابیاں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو چابیاں ہوتی ہیں وہ تالے کے مقابلے میں بڑی ہلکی ہوتی ہیں۔ آپ 10 یا 15 چابیاں رکھیں یا 20 چابیاں رکھیں اور ایک تالا رکھے تب جا کے وزن بمشکل برابر ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے زمانے کے تالے کی بات ہے، جو پہلے دور میں تالے ہوتے تھے وہ تو بڑے بھاری ہوتے تھے۔ اب سے آپ 50-60 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، یہ
وہ جو لوہے کے تالے بنے ہوئے ہوتے تھے، اور تقریباً جو ہے 1.5 پاؤ آدھا کلو تک کا ایک تالا ہوتا تھا، اور جبکہ جو اس کی کنجی ہوتی تھی اس کا وزن جو ہے وہ 1.5 تولہ 2 تولہ اتنا ہوتا ہے۔ تو تالا جو ہے خود اس کا وزن اچھا بھلا ہوتا ہے، اور پھر جس بکسے کو یا جس پیٹی کو یا سامان کو وہ تالا لگایا جاتا ہے تو اس کا وزن اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ وہ طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت کو تھکا دیتی تھی، انہیں اٹھانے میں دشواری پیش آتی تھی، تو تالے کتنے زیادہ ہوں گے، پھر وہ تالے جن بکسوں کو جن خزانوں کو لگتے ہوں گے وہ کتنے زیادہ ہوں گے۔ تو اللہ نے یوں بے بہا دولت سے گویا کہ اسے نوازا تھا، لیکن وہ تکبر میں مبتلا ہوا، پھر ظلم کے اندر مبتلا ہوا، اور بالآخر نفاق کے اندر مبتلا ہوا۔ قوم کے لوگوں نے اسے نصیحت بھی کی جس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، لیکن اس کے دماغ میں ایسا فتور بھر گیا تھا اس مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے کہ اس نے کسی کی نصیحت پر کان نہیں دھرا، اور پھر بالآخر ہلاک ہوا۔ اور انسان ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو مال و دولت سے نوازتے ہیں تو وہ مال و دولت کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کرتا ہے، خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، خود بھی کامیاب ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے دوسرے لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ کائنات کے اندر موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، مال و دولت بھی عطا فرمایا، بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ گویا کہ دنیا میں عزت کے جو اسباب ہیں خالص دنیاوی اعتبار سے، وہ اسباب جو ہے کامل درجے میں عطا فرمائے۔ مال و دولت اتنی کہ پوری ریاست ان کی ذاتی ملکیت تھی، ورنہ بادشاہ کی ملکیت میں ریاست نہیں ہوا کرتی، وہ تو اس پر ایک امین اور نگران ہوتا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی جتنی سلطنت تھی وہ ساری ان کی ذاتی ملکیت تھی، اور اسی طرح اس کے خزانے ان کی ذاتی ملکیت میں تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ طاقتیں عجیب و غریب عطا فرمائی، اور حکمرانی بھی صرف انسانوں پر نہیں، حشرات الارض پر بھی، پرندوں پر بھی، ہواؤں پر بھی، ہر چیز پر حکمرانی عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود ہمیشہ اللہ کی شکر گزار رہے، ہمیشہ اللہ کی تعریف کرتے رہے، اللہ کی بات کو بلند کرتے رہے۔ ملکہ بلقیس کو اللہ رب العزت نے بادشاہت بھی عطا فرمائی، حالانکہ عورت ذات تھی، عورت ذات عام طور پر تنگ ظرف ہوتی ہے، لیکن اس نے بھی اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کیا اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگی رہی۔ اس طرح کے بھی لوگ ہیں، اور دوسری طرف قارون اور شداد جیسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو مال و دولت ملا تو ان کو راس نہیں آیا، تکبر اور غرور کے اندر مبتلا ہو گئے، اور بالآخر جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی ناکام ہوئے اور آخرت میں بھی ناکام ہوئے۔ اللہ نے دونوں طریقے کے لوگ ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں کہ اور بتلا دیا کہ یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، یہ ناکام ہونے والے لوگ ہیں۔ ہمیں کامیاب ہونے والے لوگوں کے طرز زندگی اپنانا چاہیے تاکہ ہم بھی کامیابی کی طرف جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بات سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔